افرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى۔ افرأيت الذي تولى، آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق اور مالک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے وَأَعْطَى، اور تھوڑا سا دیا اور ہاتھ روک لیا، یعنی ایمان لانے لگا، اس کا دل سخت ہو گیا، پھر وہ ایمان سے پھر گیا۔ اس کے بارے میں اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، پہلے وہ مسلمان ہو گیا، قرآن مجید کی لوگوں کے سامنے خوب مدح کرتا، تعریف کرتا۔ اس کی قوم کے بعض مشرکوں نے اسے آر دلائی، ملامت کیا، تو لا مذہب ہو گیا، بگڑ گیا، یعنی ایمان سے مرتد ہو گیا، دار اسلام سے خارج ہو گیا۔ بس اپنی برادری میں وہ جا ملا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کی قوم والوں نے کہا کہ ولید بن مغیرہ تو اسلام سے پھر جا، کل قیامت کا روز مقرر نہیں، اگر ہوگا تو ہم تمہارا بوجھ اٹھا لیں گے۔ تو اللہ نے قرآن اتارا کہ اس کو کہہ دیجئے ہر شخص اپنے اپنے عمل کا بوجھ اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ جو کوشش کر کے لاؤ گے اس کا بدلہ تمہیں ہی ملے گا، تمہارا بدلہ نہ کسی کو دیا جائے گا، نہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کسی کے سر ڈالا جائے گا۔ آئندہ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، کہ اسے معلوم نہیں کہ موسیٰ کے صحیفوں میں کیا ہے، اور نیز ابراہیم کے جس نے وفاداری کا اظہار کیا، یہ کہ کوئی کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ آدمی کی اپنی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی۔ آج دنیا میں جو جو کوششیں کر رہی ہیں، کل قیامت کے روز جلد وہ آپ سب کو دکھائی جائیں گی۔ ثم يجزاه الجزاء الاوفى، پھر اس کو پورا بدلہ ملے گا، اور یہ کہ آخرکار سب کو آپ کے رب ہی کے پاس پہنچنا ہے۔ یہ کہ وہی پھنساتا ہے اور وہ اللہ ہی رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی زندہ کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا، ایک قطرہ آپ سے جس کو وہ ٹپکاتا جاتا ہے۔ وَأَنَّ علیہ نشأۃ الاخری، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا اس کے ذمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی غنی کرتا ہے اور وہی دولت دیتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعرا یعنی ستارے، شعرا نام ہے ستارے کا، وہی شعرا ستارے کا رب ہے۔ اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا، سمود کو، پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے نوح کی قوم کو، کیونکہ وہ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور قوم لوط کی الٹی بستیوں کو دے پٹخا، پھر ان بستیوں کو گھیرا جن لوگوں نے، جن چیزوں نے گھیرا، سو اے انسان تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلائے گا۔ ھذا نذیر من النذور الاولی ازفت الازفہ، یہ نبی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ آپ پہنچی آنے والی یعنی قیامت، جس کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم کھیل کود رہے ہو۔ حالانکہ آزفت الآزفہ، کیا آزفت الآزفہ، قیامت تو آ گئی ہے، پھر بھی تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، سو تم اللہ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یہاں پر آیت سجدہ ہے، یہاں پر انشاءاللہ سجدہ کرنا ہے۔ سورۃ القمر مکیہ وہی 55 آیۃ وثلاث رکوعات۔ سورۃ القمر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی، اس میں 55 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ القمر مکہ میں اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورۃ القاف اور ایک رکعت میں سورۃ القمر پڑھی، یعنی ایک روایت میں ہے جو کہ ہر رات یہ سورت پڑھے گا، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن اور چمکدار ہوگا۔ یعنی اتنا اجر ہے سورۃ القمر پڑھنے کا، جس کا دل کرتا ہے کہ کل قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکے، تو اس کو چاہیے کہ رات سونے سے قبل سورۃ القمر کی تلاوت کر لیا کرے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی چاند کا پھٹ جانا برحق ہے۔ زمانۂ نبوت جب اللہ کے نبی کا زمانہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے، انگلی کے اشارے سے چاند پھٹا تھا، اور یہ نشانی جو کہ پوری ہو چکی ہے، اور یہ آپ کو بہت بڑا معجزہ ملا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو لوگ گردانی کرتے اور کہہ اٹھتے ہیں یہ ایک جادوگر ہے جو ہمیشہ چلا آتا ہے، اور انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنی خواہشات پر چلے، اور ہر ایک کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، اور ان کے پاس بہت سی ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں کافی تنبیہ ہے، کافی ڈانٹنا ہے، یعنی ان کو بارہا ایسے مقامات مل چکے ہیں قرآن کے اندر جہاں ان کو تنبیہ کی گئی کہ تم ایمان نہ لے کر آئے تو جہنم میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ ان کو بار بار ہم نے دلیلوں کے ساتھ ان کو ڈانٹ کر سمجھا دیا۔ حکمت بالغہ فما تغنی النذر الا وعظی، سردانائی کی باتیں ہیں، یعنی یہ تو بالکل ہی حکمت کی باتیں ہیں، بس ڈرانے والی باتیں ان کے لیے مفید نہیں ہوئی۔ فتول عنہم، سو آپ ان سے کنارہ کش رہیے جس وقت ایک بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا۔ خش عن ابصارہم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اس دن کے وہ قبروں سے اس طرح نکل پڑیں گے گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، یعنی ان کو کل قیامت کے روز ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، یعنی جہنم کا دروغہ بلائے گا تو وہ کیسے آئیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، اور کافر کہتے جا رہے ہوں گے ھذا یوم عسیر، یہ ایک تو بہت ہی سخت دن ہے، بڑا دشوار دن ہے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے پیغمبر کو جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا یہ تو دیوانہ ہے، اور اسے دھمکی دی۔ دیکھیں ہر قوم نے اپنے نبی کو مجنون اور ساحر، دیوانہ کہا۔ فدعا ربہ، پھر اس نے اپنے رب کو پکار کر کہا انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں مغلوب آ گیا بس بدلہ لے میرا۔ کیا کہا؟ اللہ میری مدد کر دے۔ سو اس نے میرا انتقام لے۔ بس ہم نے زور کی بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں سے چشمے بہا دیے، پھر زمین و آسمان کا پانی ایک مقرر شدہ کام کے لیے مل گیا۔ جب آسمان سے پانی بہا، زمین نے بھی اپنا پانی اگل دیا، سارے چشمے پھٹ پڑے، تو ان پر کس کا سیلاب آ گیا؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا، اور ہم نے اس کو ایک تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ اس پیغمبر کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر نہیں مانتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور البتہ ہم نے اس کو ایک نشان عبرت بنا چھوڑا، پھر کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ پھر کیسا ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تھا، سو دیکھو کہ میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، کہ ہم نے ان کے اوپر ایسے منحوس دن میں جس کی نحوست کسی طرح نہیں ڈلتی ایک سخت آندھی بھیجی جس نے لوگوں کو اس طرح اکھاڑ مارا کہ گویا وہ کھجور کے درختوں کی جڑ سے اکھڑے ہوئے تنے ہیں، یعنی قوم عاد کے لوگ بڑے تنومند قد آور لوگ تھے، لیکن ہوا کا جکڑ ایسا آیا ان پر، اس طرح زمین پر پٹکتا تھا جب ہوا چلتی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ان کو زمین سے اٹھاتی، آسمان پر لے جا کر ایسے الٹا پھینکتی جیسے کھجور کا تنا جڑ سے اکھاڑ کر زمین پر پھینک دیا جائے، ایسا دردناک عذاب آیا۔ فکیف کان عذابی ونذر، دیکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، پھر ہے کوئی سوچنے والا۔ سمود نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فَقَالُوا بَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک انسان کی پیروی کریں؟ اگر ایسا کریں تو ہم گمراہی اور جنون میں پڑ جائیں۔
यानी जब भी पैगंबरों को ईमान लाने का, पैगंबरों की पैरवी करने का कहा गया तो उन्होंने कहा हम अपने ही तरह इंसान की पैरवी करें, बल्कि ये तो पागल दीवाना हो गया है, हम इस पर ईमान नहीं लाएंगे। अउल्क़िय ज़िक्र अलैहि, क्या हम सब में से सिर्फ इसी पर नसीहत नाजिल हुई है, इन्हें कुछ नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये बड़ा झूठा और इतराने वाला है। अब किन्होंने ऐसा कहा? जो कौम वाले, उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने इसको नबी बना करके भेज दिया और ये हम पर बड़ा इतरा इतरा कर फिरता चलता है। यानी पैगंबरी के लिए बस यही रह गया है, यानी सब झूठ है, ख्वा मख्वा बड़ाई मारता फिरता है। कौम वालों ने कहा अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बना दिया और सारी कौम को मेरी इताअत का हुक्म दिया है। यानी पैगंबरों ने ऐसा कहा तो कौम वालों ने कहा अल्लाह ने इसको पैगंबर क्या बना दिया, ये तो बड़ा इतरा इतरा कर चलता है। तो अल्लाह ने क्या कहा? सयालमूना गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशर, ये कल ही जान लेंगे कि कौन झूठा और इतराने वाला है। इन्ना मुरसिलुन नाक़ती, हम उनको आज़माने के लिए करीब एक ऊँटनी भेजने वाले हैं, सो तुम इसका इंतजार करो, सब्र से काम लो। ऐसे ही था, कौम समूद पर ऊँटनी आई मौजज़े के तौर पे। वनब्बिअहुम अन्नल माअ क़िस्मतुम बैनहुम कुल्लु शिर्बिन मुहतज़र, और उनको आगाह कर दो कि उनके दरमियान पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है, हर फरीक अपने पानी पर हाजिर हुआ करेगा। एक दिन ऊँटनी का और एक दिन कौम वालों का था। फनादो साहिबहुम फतआता फअक़र, फिर उन्होंने अपने रफीक को बुलाया, उसने ऊँटनी को पकड़कर उसकी कोंचे काट डाली। ऐसा ही हुआ था, पीछे सारा वाक़या पढ़ा है हम। फ़कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़ुर, सो देखो कि मेरा अज़ाब और मेरा डराना कैसा हुआ। फिर हमने उन पर क्या भेजा? हमने उन पर एक जोर की चीख का अज़ाब नाज़िल कर दिया, तो वैसे हो गए जैसे बाढ़ चूड़ा हो जाए, यानी बिल्कुल ही पैरों तले रोंदने वाली वो घास फूस बन गए, उनका नामो निशान मिट गया। फरिश्ते ने एक चीख मारी, कलेजे फट गए, सब चूर चूर होकर रह गए। जैसे खेत के गिर्द कांटों की बहार लगा लेते हैं, चंद रोज के पास वो पामाल होकर वो बिल्कुल चूरा हो जाता है, इस तरह अल्लाह ताला कहते हैं इनको हमने चूरा चूरा कर दिया। इन्ना अरसलना अलैहिम हासिबन, हमने इनके ऊपर पत्थरों की बारिश के सिवाय लूत के घर के हमने इनको सहर होते ही बचा लिया। निअमतम मिन इंदिना, ये हमारा फजल करम था कि जब हमने कौम लूत पर आजाब भेजा तो हमने लूत अलैहिस्सलाम के घराने को बचा लिया, ये हमारा फजल था। इस तरह हम इन लोगों को जज़ा देते हैं जो शुक्रगुजारी करें। वलक़द अनज़रहुम बत्शतना फतमारौ बिन्नुज़ुर, लूत अलैहिस्सलाम ने उनको हमारी गिरफ्त से डरा भी दिया था, मगर वो उसके डराने में हुज्जतें निकालने लगे और उससे उसके मेहमानों को के बारे में पूछने लगे, तो हमने उनकी आंखें बेनूर कर दी और कहा मेरे अज़ाब और मेरे डराने का मजा चखो। ये मेहमान जिब्राइल, मिकाईल और इसराफील थे। ये बहुत खूबसूरत नौजवान की शक्ल बनकर आए। जब लूत अलैहिस्सलाम के पास आए, कौम लूत को पता चला कि लूत के घर में बड़े खूबसूरत मेहमान आए हैं, तो इन्होंने कहा क्या लूत तुम ऐसा करो कि इन मेहमानों को हमारे पास पेश कर दो, हम इनसे बदकारी कर लें। तो अल्लाह ज़ुल जलाल ने क्या कहा? फतमसना आयुनहुम, फिर हमने उनकी आंखें ही मिटा डाली, मसख कर दी। वलक़द सब्बहहुम बुकरतम अज़ाबुन मुस्तक़िर, और उनको सुबह के वक़्त ही इस दायमी अज़ाब ने जो मुकर्रर हो चुका था आ लिया। सो हमने कहा कि मेरे अज़ाब और मेरे डराने का मज़ा चखो। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, फिर है कोई समझने वाला? अगर है कोई समझने वाला तो आओ, इस कुरान को हमने खुला बयान कर दिया। वलक़द जाअ, और आले फ़िरौन के पास कई डर सुनाने वाले आए, मगर उन्होंने हमारे निशानात और अहकाम सबको झुटलाया। सो हमने उनको ऐसा मजबूत पकड़ा जैसे ज़बरदस्त साहब कुदरत पकड़ा करता है। अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम में से जो काफिर हैं वो इनसे भी बढ़कर हैं? ये किताबों में तुम्हारे लिए निजात लिख दी गई है। हम यक़ूलूना, ये कहते हैं हम सब बड़े बड़े बदला लेने वाले हैं। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लून दुबर, अनकरीब ये जमात शिकस्त खा जाएगी और पीठ फेर कर भागेंगे। बलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदहा व अमर, बल्कि क़यामत उनके वादे का वक़्त है और क़यामत बड़ी आफत और बड़ी नागवार चीज़ है। इन्नल मुजरिमीना फी ज़लालिम व सुऊर, बेशक गुनाहगार लोग गलती और जिन्नों में पड़े हुए हैं। किसमें? यानी गुमराही में और जलने के अजाब में पड़ जाएंगे। जिस दिन वो आग में मुंह के बल घसीटे जाएंगे, उनसे कहा जाएगा बाग का मजा चखो जो तुम दुनिया में अमाल किया करते थे। इन्ना कुल्ला शैइन खलकनाहु बिक़दर, हमने हर चीज को एक अंदाजे पर पैदा कर दिया। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलमहिन बिल बसर, और हमारा हुक्म तो यकबारगी ऐसा होता है
ہے جیسے آنکھ جھپکنا ہوتا ہے. آنکھ جھپکو تو میرا حکم صادر ہو جائے گا. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم تمہارے کتنے ساتھ والوں کو ہلاک کر چکے، پھر ہے کوئی سوچنے والا، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر چکے. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور ہر وہ کام جو یہ لوگ کر چکے ہیں تحریروں میں موجود ہے. یعنی ہر ایک نیکی بدی عمل کے بعد ان کے اعمال ناموں میں لکھ دی گئی ہے. جو انسان نیک عمل کرتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا چکا ہے. وقت پر ساری مسل سامنے کر دی جائے گی. جو اسے دنیا میں کیا ہوگا کل قیامت کے روز اس کے سامنے وہ کھل کر سامنے آ جائے گا. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ، اور ہر ایک چھوٹا اور برا کام لکھا چکا ہے، یعنی لکھا جا چکا ہے. اس سے قبل ہر چھوٹی بڑی چیز کی تفصیل کہاں لکھی جا چکی ہے؟ لوح محفوظ میں. تمام دفاتر باقاعدہ مرتبہ ہیں، کوئی چھوٹی موٹی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتی. سارے دفاتر یعنی سارے رجسٹروں پہ درج ہے جو انسان نے کرنا ہے. ان المتقین فی جنات و نہر، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ بے شک جنت کے باغوں اور اس کی نہروں میں ہوں گے. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جو عزت اور صداقت کی جگہ ہے بادشاہ دو جہاں قادر مطلق کے نزدیک بیٹھے ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. سبحان اللہ. مجرمین کے بعد اللہ ذوالجلال نے متقین کا انجام بیان فرمایا. وہ اپنی سچائی کی بدولت اللہ اور رسول کے سچے وعدوں کے موافق ایک پسندیدہ مقام میں ہوں گے. وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ قادر مطلق کا قرب حاصل کر لیں گے کل قیامت کے روز. اللہم اجعلنا منہم. سورۃ الرحمن مدنیہ. سورۃ الرحمن مدنیہ وہی 78 آیا و 3 رکوعات. سورۃ الرحمن مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں 78 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً ثابت ہے. میں نے کل مرفوع آپ کو بتا دیا تھا. مرفوع وہ روایت جو صحیح کا درجہ رکھتی ہو، جس کے اندر کوئی ضعیف راوی موجود نہ ہو. فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کے لیے ایک دلہن ہوتی ہے، یعنی زینت ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. اس طرح قرآن کی زینت خوبصورتی سورۃ الرحمن ہے. اس سورت کی اگر نماز کے علاوہ بھی تلاوت کی جائے تو پڑھنے اور سننے والوں کو اس کا جواب دینا چاہیے. کیا جواب دینا چاہیے؟ جب بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو کیا کہنا ہے؟ لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ. قرآن کے اکثر مقامات ہیں، 3 سے 4 مقامات ہیں جہاں پر ہم نے آیت کا جواب دینا ہوتا ہے. ایسے ہم پڑھتے ہیں نا وَلَا تُحَاسِبْنَا اللَّهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا يَسِيرًا. ایسے ہی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے جواب میں کیا کہنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ جب اللہ کے نبی نے سورۃ الرحمن کی تلاوت کی تو صحابہ کرام خاموش. اللہ کے نبی نے کہا تم سے تو بہتر جنات ہیں جنہوں نے جواب دیا تھا جس رات میں نے قرآن پڑھا اور جنہوں نے جواب میں کہا تھا لا بشیء من نعمک ربنا لا نکذب فلک الحمد، یعنی ہم اپنے پروردگار کی کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کہے تم میری کس نعمت کا انکار کرو گے، جھٹلاؤ گے، تو کیا کہا؟ اللہ ہم تیری کسی نعمت کا بھی انکار نہیں کرتے. الرحمن، خدا رحمان نہایت کریم ہے. علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی. خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چلتے ہیں. والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنے کے پودے اور بڑے بڑے درخت سب اس کے سامنے سر مسجود ہیں، سجدہ کرتے ہیں. یعنی بوٹیاں اور درخت سارے کے سارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. والسماء، اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو بنائی. اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم بولنے کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرو. کل قیامت کا دن ہو تمہیں بولنے کی مہلت ہی نہ ملے. اللہ نے اس لیے تمہارے لیے میزان رکھ دیا. واقیموا الوزن بالقسط، اور تول ٹھیک رکھو اور وزن میں کمی نہ کرو. یہ بد عادت کس قوم کی تھی؟
قوم شعیب کی جن لوگوں نے ماپ تول میں کمی کی. شعیب علیہ السلام نے توحید کے بعد ناپ تول میں کمی کرنے سے روکا اور فرمایا اگر اپنی مشرکانہ روش اور ظالمانہ حرکت سے باز نہ ہوگے تو یہ خوشحالی اور فارغ البالی بدحالی سے تم بدحال ہو جاؤ گے، بدل جائے گی. ایسا ہی ہوا. آج کل کے لوگ بھی ایسے ہی ہیں. اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تم ماپ تول میں کمی نہ کرو. جیسے ہم نے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا ہم تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا، اس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف چڑھائے ہیں. سبحان اللہ. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، نیز بھوسی والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہے. کیسا اناج ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے ایسا اناج پیدا کیا جو انسان کی غذا ہے، اور بھوسا پیدا کیا جو چپاؤں کی غذا ہے. جانور گھاس پھوس کھاتے ہیں اور پھل پھول تو بالکل نمایاں ہیں. اس میں بعض کو انسان اور بعض کو جانور اپنی غذا بناتے اور کھاتے ہیں. آگے کیا کہا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، اس نے آدمی کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی مٹی سے پیدا کر دیا اور جنوں کو شعلہ آتش سے بنایا. یعنی جس طرح انسان کی اصل حضرت آدم علیہ السلام سے تھی، انسان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوا، اس طرح جنات کی اصل اول کا نام جان ہے. وہ ہماری تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کا اولاد، اور جنوں کے باپ کون ہے؟ جان جس سے یہ پیدا ہوئے ہیں. ان کے اصل کا نام جان ہے. یہ کہنا جن کوئی دوسری قوم نہیں بلکہ قرآن میں ہر جگہ لفظ جن سے وحشی اور بدوی آدمی مراد دینا سراسر حماقت ہے. جن سے مراد جن ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنوں کی بھی مخلوق رکھی ہے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، وہ دونوں مشرق اور مغربوں کا رب ہے. اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندروں کو کھاری اور شیری اس طرح ملا دیا جب وہ ملتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان صرف ایک پردہ ہے جس میں وہ تجاوز نہیں کرتے. اللہ کے حکم سے ان کے درمیان پردہ ہے، وہ آپس میں مل نہیں سکتے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دو سمندروں میں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کہا تم ان میں سے تم گوتا لگانے کے بعد وہاں سے تم موتی اور مونگے نکالتے ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اور اسی کے لیے ہیں اور اسی کی ہیں وہ کشتیاں جو دریاؤں میں پہاڑوں کے مانند اونچی اونچی کھڑی ہیں. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کوئی روح زمین پر فنا ہو جانے والا ہے اور صرف تیرے رب کی ذات جو نہایت عزت اور اکرام والی ہے باقی رہ جائے گی. باقی سب چیز، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی. اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، تم ان کے ساتھ دعا مانگو وہ دعا جلد قبول ہوگی. کون سی دعا؟ یا حی یا قیوم. جب بھی دعا مانگو تو یہ دعا کے اندر پڑھو یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ برحمتک نستغیث، اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ اعین ولا الی احد من خلقک. صرف آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا اللہ. یہ تو آتی ہے نا چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ آپ پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان یہ نام لے کر دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول فرماتا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر کوئی جو چیز زمین میں ہے آسمان میں ہے اسی سے مانگتا ہے، ہر روز اسی کی نئی شان ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں اور آدمیوں، ہم بہت جلد فارغ ہو کر تمہاری طرف متوجہ ہوں گے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ نے کہا اے جنوں انس ہم تمہاری طرف مخاطب ہو جائیں گے. یعنی ان کے لیے جنت اور دوزخ ہے. جو لوگ جنوں کے وجود کے قائل نہیں وہ غلطی پر ہیں کہ جن واقعی اس دنیا پر موجود ہیں. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، مگر تم ایک خالص قوت اور غلبہ کے بغیر بھاگ نہیں سکتے جو تم کو حاصل نہیں. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یرسلو، وہ تم پر بھیجتا ہے. کیا بھیجتا ہے؟ شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، مگر تم نہ اسے روک سکو گے اور نہ بدلہ لے سکو گے. یعنی کل قیامت کا روز ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت مجرموں
मुजरिमों पर आग के शोले छोड़े जाएंगे तो कोई इनको दफा इनसे दूर नहीं कर सकेगा। मुजरिमों को सजा देना और इसका सजा का बयान करना वफादारों के हक में इनाम है। इन अल्लाह ताला ने मुजरिमीन का जिक्र फरमाया, क्या कहा, उनको कल क़यामत के रोज़ हम नुकसान पहुंचाएंगे, उनसे किसी किस्म का फिर अजाब रोका नहीं जाएगा। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। फैज़न शक्कत समाओ, फिर जब आसमान फट जाएगा तो चमड़ा की तरह गुलाबी रंग का हो जाएगा, यानी सुरख मानित सुरख चमड़ा हो जाएगा। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। फयौमइज़िन ला युसअलु, सो इस दिन किसी इंसान और जिन से उसके गुनाहों के मुतालिक सवाल न किया जाएगा। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। युरफुल मुजरिमून बिसीमाहुम, गुनहगार लोग अपने चेहरों से पहचाने जाएंगे। फिर उनकी पेशानी के बालों और पाँव से पकड़ा जाएगा। जहन्नुम में एक गर्दन नमूदार होगी जिसमें चेहरा होगा। एक गर्दन जहन्नुम में अल्लाह ताला निकालेंगे, गर्दन जहन्नुम में निकलेगी, उसका चेहरा होगा, उसकी आंखें, कान, ज़बान होगी, वो बोलेगी और क्या कहेगी। अल्लाह ताला ने मुझे 3 किस्म के लोगों पर मुकर्रर फरमाया है। वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, शिर्क करने वाले, जो दुनिया में अल्लाह के साथ गैर अल्लाह को पूजा करते थे, अल्लाह का हक और औसाफ नबियों, वलियों, पीरों और बुजुर्गों को दिया करते थे। नंबर 2, तकब्बुर करने वाले, यानी अपने मजहब, कौम और बरादरी, रस्म और रवाज, ख्वाहिशात नफसानी को रखने वाले, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और तीसरा कौन सा इंसान है जिसके ऊपर गर्दन को छोड़ा जाएगा, तस्वीर बनाने वाला, जो दुनिया में तस्वीर बनाता है। हमारे नज़दीक तस्वीर बनाना आम हो चुका है। और जहन्नुम में गर्दन छोड़ी जाएगी जो अल्लाह के हुक्म से उस इंसान को पकड़ लेगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हाज़िही जहन्नम अल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून, कहा जाएगा ये है वो जहन्नुम जिसकी ये गुनाहगार तकज़ीब किया करते थे। वो आग और खोलते हुए पानी में घूमते फिरेंगे, चक्कर खाते फिरेंगे आग और पानी में। फिर अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 बाग हैं। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। इन दोनों बागों में बहुत सी शाहें होंगी। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। इनमें 2 चश्मे जारी होंगे। सुबहान अल्लाह। यानी सही बुखारी के अंदर अब्दुल्ला बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 बाग ऐसे हैं जिनके बर्तन और जो कुछ इसमें है सब का सब चांदी का है। और पूरे का पूरा बाग और उसमें बर्तन सारे चांदी के हैं। इस तरह 2 सोने के हैं, यानी 2 बाग चांदी के, 2 बाग सोने के। जन्नत अदन में जो लोग होंगे इनके और अल्लाह के दीदार के दरमियान हद फासिल सिर्फ किबरियाई की चादर है। जन्नत अदन, अल्लाह हम सबको जन्नत अदन में जगह अता फरमाए। अब किबरियाई की चादर क्या है, जो अल्लाह अज़्ज़वजल के चेहरे पर है। जन्नत नहायत सरसब्ज और खुश है, इसमें खुश जायका तैयार हर किस्म के फल और दरख्तों की शाखें नहायत पुरमेवा और सायादार होंगी। अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन ये आयत पढ़ी, वलिमन खाफ मक़ाम रब्बिही जन्नतान, तो क्या कहा, अगरचे जना और चोरी करे फिर भी आपने, आप सल्लम ने यही आयत पढ़ी। फिर मैंने कहा अगरचे जना और चोरी करे फिर भी आप सल्लम ने यही आयत पढ़ी कि जो इंसान अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं। अल्लाह के नबी क्या वो इंसान जना कर ले, चोरी कर ले फिर भी उसके लिए 2 बाग हैं। अबू दरदा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू दरदा नाक हाकलूद हो तेरी नाक, यानी उसके लिए भी है। फरमाया 2 चश्मे, एक का नाम सलसबील दूसरे का नाम तस्नीम होगा। अब 2 चश्मे हमने पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं। यहाँ पे तजरियान 2 चश्मे बहेंगे। वो कौन से 2 चश्मे होंगे, एक चश्मा सलसबील और दूसरा तस्नीम, जो कभी थमते नहीं और ना खुश्क हो बल्कि खुश जायका लज्जतदार होंगे। अतिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इनका माँ इन गैरी आसिन है, यानी दूसरा खम्र लज्जत लिशारिबिन, यानी शराब जो कि लज्जत है पीने वालों के लिए। उसके बाद उसके लिए फरमाया कि ये सारी की सारी अनवा जन्नत में जमा हो जाएंगी। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना, आमीन। अल्लाह हमको जन्नत के मीठे मेवे खिलाए, आमीन। फिर अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। फीहिमा मिन कुल्लि फ़ाकिहतिन ज़ौजान, इनमें हर किस्म के मेवों की 2-2 किस्में होंगी। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे। वैसे बिछौनों पर तकिया लगाए बैठे होंगे जिनके अस्तर मखमल के होंगे, सुबहान अल्लाह। और उनके बागों के फल नीचे को झुके होंगे, इतने भारी फल होंगे कि
جو شاخیں ہوں گی ٹہنیوں سے نیچے کو جھک جائیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انسان. اس میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جن کو ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے چھوا تک نہ ہوگا. بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی جنت میں عیش و عشرت سے بہترین تکیے لگائے ہوئے ہوں گے. ان کے بستر اتنے بڑھیا ہوں گے کہ استر خالص استر خالص ریشم کے ہوں گے. بلا اندازہ لگائیے جبکہ ان کا استر جو ہوگا وہ تبیز ریشم کا ہوگا اور براکس قدر و عجیب نورانی ہوگا. یوں سمجھے سراسر اظہار نعمت اور نور ہوگا. پھر ان پر گلکاریاں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. سچ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی چیزیں ایسی عمدہ ہیں کہ ان کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں, کسی کان نے آج تک سنا نہیں, کسی دل میں اس جنت کی خواہش آج تک پیدا ہی نہیں ہوئی. اور کیا کہا آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فیہما عینان نضاختان. ان باغوں میں پانی کے 2 چشمے ابل رہے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان میں کئی قسم کے میوے کھجور کے درخت اور انار ہوں گے. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. ان باغوں میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہوں گی. سبحان اللہ, اللہ ہم سب کو بھی ان میں شامل فرمائے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. وہ سفید رنگ کی کشادہ چشم حوریں ہوں گی جو خیموں کے اندر پردہ نشین ہوں گی. پھر اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا تک نہ ہوگا. اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ لوگ سبز پھولوں والے قالین اور خوبصورت کپڑوں کے فرش پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پیچھے اپنے بڑے خیرات یعنی اچھے خلق والیاں اور احسان خوبصورت, یعنی جنت میں نیک عورتیں صالح عورتیں خوبصورت اور خوبصورت ہوں گی. اس حدیث میں اس عورت کی بھی تعریف ہے جس عورت کے دیکھنے سے اس کا مرد خوش ہو جاتا ہے. یعنی وہ بھی عورت نیک عورت ہے, وہ بھی خوبصورت اور خوبصورت عورت ہے کہ اس کا مرد اس پر خوش ہے. آبرو اور وہ عورت گھر کی حفاظت کرتی ہے اور دین کے کاموں میں اس کے معاون اور مددگار ہو جاتی ہے. ایسی عورت دنیا کے سامان میں سب سے عمدہ نعمت ہے. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی ایسی عورتوں میں شامل فرمائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے اور بڑی عظمت والا ہے اور اپنے مخلوق پر احسان کرنے والا ہے. سورۃ الواقعہ مکیہ وہی 96 آیہ و 3 رکوع. سورۃ الواقعہ مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 96 آیتیں اور 3 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اب سورۃ الواقعہ کا وظیفہ نوٹ کر کے لے جائیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ. بے شک یہ سورۃ الغنا ہے. سورۃ الواقعہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ سورۃ الغنا. غنا ابن عباس نے کہا غنا کہتے ہیں غنی, مالدار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سورۃ مالدار ہونے کی سورت ہے, تم بھی اس کو پڑھو اور اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ. حضرت عثمان نے ابن مسعود کی عیادت کے وقت پوچھا کہ آپ کو کیا کوئی شکوہ ہے؟ کس نے پوچھا؟ حضرت عثمان نے ابن مسعود کی عیادت کے وقت پوچھا آپ کو کیا شکوہ ہے؟ کہا گناہوں کا. پھر پوچھا کیا کوئی خواہش ہے؟ کہا اپنے رب کی رحمت کی. فرمایا کسی طبیب کو بھیجوں؟ کہا طبیب ہی نے تو بیمار ڈالا. کہا کچھ مال بھیجوں؟ جواب دیا نہیں مجھے مال کی حاجت نہیں. فرمایا بچوں کے کام آئے گا. کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلۃ لم یصبہ الفاقہ, جو ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھے اس کو کبھی فقر و فاقہ نہیں پہنچے گا. میں نے اپنے بچوں سے کہہ دیا ہے تم ہر رات سورۃ واقعہ پڑھ کے سو جایا کرنا. اب مجھے ان کے نظر فقر و فاقے کا ڈر نہیں ہے. آج ہمارے والدین ہمارے آباء و اجداد کیا سوچتے ہیں؟ پراپرٹی سوچتے ہیں. اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے کیا وصیتیں کیا, بیٹا میں تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑ کر جا رہا. رات کو سونے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھ لینا, اللہ تمہیں کبھی بھی فقیر نہیں کرے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. آج سے انشاءاللہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے. انشاءاللہ کون کون پڑھے گا؟
جی جو پڑھتی ہے تو ماشاءاللہ بارک اللہ، اور جو نہیں پڑھتی انشاءاللہ آج سے پڑھنا شروع کر دیں گے۔ اذا وقعت الواقعہ، یاد کرو جب واقعہ ہونے والی وقوع پذیر ہو جائے گی، کیا قیامت، جس کے وقوع پذیر ہونے کو کوئی چیز جٹلا نہیں سکتی۔ خافضۃ رافعہ، یعنی بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی، گناہ گاروں کو نیچا کر دے گی، ایمان والوں کو اونچا کر دے گی۔ اذا رجت الارض رجا، جس وقت زمین پر بڑے زور سے زلزلہ آئے گا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور غبار کی طرح اڑتے پھریں گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تمہارے 3 گروہ بن جائیں گے۔ 3 گروہ کون سے؟ ایک خالص مومنین کا، دوسرا عام مومنوں کا، تیسرا یعنی جو کفار ہوں گے ان کے خاص کو تو مقربین ہوں گے اور سابقین کہا، اور عام مومنین کو اصحاب الیمین کہا، اور اصحاب الشمال کن کو کہا؟ کافروں کو کہا۔ 3 گروہ کا پتہ چل گیا، ایک خالص مومن، دوسرا عام مومن، تیسرا کافر۔ 3 گروہ۔ اصحاب المیمنہ، ایک تو دائیں طرف والے، تو دائیں طرف والوں کا کیا کہنا، یعنی جو نیک لوگ ہوں گے۔ واصحاب المشأمہ، اور ایک بائیں طرف والے، سب بائیں طرف والوں کا کتنا برا حال ہے۔ والسابقون السابقون، اور جو لوگ آگے ہوں گے وہ آگے ہی رکھنے کے قابل ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی سابقون میں شامل فرما دے۔ اللہ ذوالجلال نے کہا یہ آگے رکھنے کے قابل ہوں گے، اس وجہ سے ہم ان کو آگے رکھیں گے۔ اولئک المقربون، یہ مقرب لوگ ہیں جو نعمتوں بڑے باغوں میں رہیں گے، ان میں سے بہت سے اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ علی سرر موضونہ، جڑاؤ تختوں پر یہ بیٹھے ہوں گے۔ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، وہ یطوفو، چکر لگائیں گے۔ آبخوریں اور آفتابیں اور ایسی خالص شراب کے جام لیے گھوم رہے ہوں گے، ان کے پاس چکر لگائیں گے، ان کو شراب طہور دیں گے، آج یہ شراب پیو۔ لا یصدعون، جس سے نہ سر درد ہوگا ورنہ، اور نہ اس سے بے ہوشی ہوگی۔ وفاکہۃ مما یتحیرون، اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے۔ ولحم طیر مما یشتہون، اور پرندوں کا گوشت جو ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ کامثال اللؤلؤ المکنون، جو مستور موتیوں کی مانند ہوں گی، جو چھپی ہوئی موتیوں کی طرح وہ حوریں، ان کی آنکھیں ہوں گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، ان کے نیک اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں نہ تو وہ لغو کلام سنیں گے، نہ گناہ کی باتیں سنیں گے، مگر بجز سلام سلام کی آوازیں جو ہر طرف سے ان کے کانوں میں آئیں گی۔ اور داہنی طرف والے، سو داہنی طرف والوں کا کیا کہنا، جو بے خار بیریوں کے درختوں اور تہ بتہ کیلوں میں ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جو دائیں طرف والے ہیں وہ ایسے درختوں کے سائے میں ہوں گے جن کے نیچے، جن کے درختوں میں تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ، اور دراز سائے ہوں گے۔ وَمَاءٍ مَّسْکوبٍ، اور پانی گرتا ہوگا۔ وَفَاکِہَةٍ کَثِیرَةٍ، اور میووں کے ایسے ڈھیروں میں رہیں گے جن کی نہ فصل تمام ہوگی، نہ ان میں سے کسی کو روکا جائے گا، جب چاہیں گے پھل کھائیں گے۔ عُرُبًا وفروش مرفوعہ، اور بلند فرش ہوں گے، ہم نے ان حوروں کے لیے ایک خاص طریقے سے بنایا ہے۔ پھر ان کو کنوارا رکھا۔ وہ حوریں کیسی حوریں ہیں؟ جو کنواری حوریں ہیں۔ عرباً اترابا، پیاری پیاری، اور ہم عمر بنا دیا، ہم نے ان کو سہاگ رات والیاں ہم عمر بنا دیا۔ لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، داہنے ہاتھ والوں کے لیے اس جماعت میں اگلے لوگوں میں ایک اور گروہ ہوگا۔ وَسُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور پچھلے لوگوں میں سے بھی ایک گروہ ہوگا، اللہ ہمیں بھی شامل فرما لے ان لوگوں میں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، تو یہ بائیں ہاتھ والے کیسے برے ہیں۔ وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا۔ وہ پہلے واقعی ناز و نعمت میں پلے تھے، آج دنیا میں ناز و نعمت میں پلے بڑے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا وہ دردناک سائے، دھوؤں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ اس بڑے گناہ یعنی شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، دنیا میں اپنے گناہوں پر ڈٹ جایا کرتے تھے، شرک پر ڈٹ جایا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے، ملٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، تو کیا پھر ہم کو اٹھایا جائے گا، اور کیا ہمارے باپ دادوں کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کہہ دیجئے ہاں، پہلے بھی اور پچھلے بھی، سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ لَمَجْمُوعُونَ، سب اکٹھے ہونے والے ہیں ایک مقرر دن کے وقت پر۔
اکبر ثم انکم ایھا الضالون، پھر تمہیں گمراہ لوگو، اے گمراہو اور جھٹلانے والو، البتہ تم کو تھوڑ کا درخت کھانا ہوگا، زقوم کھانا ہوگا، اس سے پیٹ بڑھنا ہوگا، پھر اوپر سے گرم پانی پینا ہوگا، سو پیاسے اونٹ کی طرح پیے جاؤ گے، جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے ایسے تم اس کو پیتے جاؤ گے، تم اتنی پیاس لگ جائے گی۔ استغفر اللہ، قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی، ہم ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں سچ کیوں نہیں مانتے؟ افرأیتم ما تمنون، بلا دیکھو تو پانی کا وہ قطرہ جو تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اس کو بناتے ہو یا ہم ہیں بنانے والے؟ نحن قدرنا، ہم نے تمہارے لیے موت مقرر کر دی اور کوئی اس سے ہم کو عاجز نہیں کر سکتا کہ ہم تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں جو تمہاری مانند ہو اور تم کو ایسی حالت میں لا کھڑا کرے جس کو تم جانتے ہی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، اور اب تم نے ہماری پہلی بار پیدا کرنے کو جان ہی لیا، پھر کیوں نہیں سوچتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے اس کھیتی کو دیکھا ہے جو بوتے ہو؟ کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ اللہ نے کہا تم وہ نشان عبرت ہے، غور و فکر کا مقام ہے، جو تم فصل بوتے ہو اگاتے ہو، تم اس کو اگاتے ہو یا ہم اس کو اگانے والے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو چورا چورا ریزہ ریزہ کر دیں، سو تم باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرمون، اب تو ہم پر توان ہی پڑ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے، ہم محروم ہو گئے، بس بعد میں تمہارا ایسے الفاظ کہنے ہوں گے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، بلا دیکھو تو اس پانی کو جسے تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادلوں سے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارتے ہیں؟ اللہ بار بار غور و فکر دلا رہے ہیں، تم غور و فکر کرو۔ لو نشاء جعلناہ، اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری کر دیں، پھر تم ہمارے شکر گزار کیوں نہیں ہوتے؟ بلا دیکھو تو اس آگ کو جسے تم سلگاتے ہو، جسے تم اپنے ہاتھوں کو سیکتے ہو، تم دیکھو لکڑی سے جلانے کا سلسلہ کس نے شروع کیا؟ میں اللہ ہی تمہاری لکڑیوں کو جلاتا ہوں، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو عبرت دلانے اور مسافروں کے لیے فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ ایسے ہی ہے جب مسافر سفر کرتا ہے تو اس کے چھاؤں نیچے بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان بنا دیا، تم اس کو آگ سلگاؤ اور اپنے کھانے کو تیار کرو، اور مسافروں کے لیے ہم نے اس کو فائدے کا سامان بنایا۔ فسبح بسم ربک العظیم، سو اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمت والا ہے تسبیح بیان کیجئے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، پس قسم ہے ستاروں کی منزلوں کی، اور اگر تم سمجھو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے، انہو بہت ہی بڑی قسم ہے، انہو لقرآن کریم، قسم ہے بے شک یہ قرآن بڑی قدر و منزلت والا ہے، جو لوح محفوظ میں مرقوم ہے، اس کو وہی چھوتے ہیں جو پاک لوگ ہوتے ہیں، یعنی فرشتے اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کتاب یعنی قرآن میں جو کچھ لکھا ہے وہ بہت پاکیزہ لکھا ہے، فرشتوں کے ہاتھ یا لوح محفوظ میں یہ کتاب ہے، یعنی قرآن کو وہی انسان ہاتھ لگائے گا جو نہ جنبی ہوگا، جو نہ بے وضو ہوگا، جنبی انسان بھی قرآن کو پکڑ نہیں سکتا اور بے وضو انسان بھی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ فسبح تنزیل من رب العالمین، یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے، کیا ہاں تم اس بات سے منکر ہو اور تم نے اپنا وظیفہ ہی بنا لیا ہے، تم اس کے جھٹلاتے رہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں روکتے جب کسی کی جان حلق تک آ جائے، جب کسی کو تم موت کی کشمکش میں دیکھتے ہو تم اس کو بچا کیوں نہیں لیتے؟ اگر تم اتنا ہی دعویٰ کرتے ہو تو تم مرتے ہوئے انسان کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو کہ اس کی جان نکلنے والی ہے، لیکن پھر بھی تم اس کو بچانے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، اور ہم تمہاری نسبت اس کے زیادہ قریب تر ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے، اس وقت ہم قریب تر ہوتے ہیں اس انسان کے جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، پھر ایسا کیوں نہیں اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو تو اس کو لوٹا کیوں نہیں لیتے؟ یعنی تم تو کہتے ہو کہ اللہ ہے ہی نہیں، اگر تمہارے اختیار میں تو اس کی جان کو لوٹا کر اس کے بدن میں دوبارہ ڈال کیوں نہیں دیتے تم؟ ثم ان کان من المقربین، پھر وہ اگر مقرب لوگوں میں ہوگا تو آرام اور آسائش و نعمتوں میں بڑے باغ اس کے لیے ہوں گے، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہوگا تو سلامتی ہو تمہارے لیے دائیں ہاتھ والوں کی طرف سے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمانی ہوگی اور دوزخ میں جانا ہوگا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ بات یقیناً حق ہے، سو تم اپنے رب کی جو بڑی عظمت والا ہے تسبیح بیان کرو۔ سورۃ الحدید مدنیہ وہی 29 آیہ و 4 رکوعات۔ سورۃ الحدید مدینہ میں نازل ہوئی، اس میں
اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل مسبحات پڑھا کرتے، اور آپ نے فرمایا مسبحات میں سے ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جن کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کے الفاظ ہوں، جیسے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی پہلی 3 آیتیں پڑھ کر سویا کرتے تھے۔ یہ سبح للہ سے لے کر وہو بکل شیء علیم تک، یعنی پہلی 3 سے 4 آیتیں پڑھا کرتے تھے جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان ہوتی تھی۔ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کی تسبیح و تقدیس کرتی ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات، آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہی اول وہی آخر ہے، وہی ظاہر اور باطن، اور اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ هو الذی خلق السماوات، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ وہ جانتا ہے جو چیز زمین کے اندر داخل ہوتی ہے اور جو اس سے باہر نکلتی ہے، اور جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، جو کچھ اس کی طرف اوپر کو چڑھتا ہے، اور جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کی آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت، اور اسی کی طرف تمام امور کا کو انجام کار لوٹایا جائے گا۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے نا جو اللہ تعالیٰ راتوں کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اقرار لے چکا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، اس کا اثر انسان کے دل میں ہے۔ جب ہم زمین پہ آئے، اپنی ماں کے کوکھ میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ ہم وہاں پر اقرار کر کے آئے ہیں عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ کے، ہم یہ وعدہ لے کر آئے ہیں کہ اللہ ہم نے دوبارہ زندہ ہونے کے بعد دوبارہ مر کے پھر اٹھنا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے کہا کہ میں سارے امور جانتا ہوں، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے جس کا اس نے تم کو جانشین بنایا اس کی راہ میں خرچ کرو۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے اس کی راہ میں خرچ کیا، ان کے لیے تمہیں بہت بڑا اجر ہے۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، اور تم کو کیا ہو گیا ہے، تم تو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور رسول تم کو بلا رہا ہے اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو وہ اس پر تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ اگر تمہیں کچھ پتا ہو تو تم اس پر عہد کر کے آئے ہو اللہ تعالیٰ سے، پھر تم زمین پر آ کر اس عہد سے منکر ہو گئے، انکار کر دیا تم نے۔ هو الذی ینزل علی عبدہ، وہی تو ہے جو اپنے بندے پر کھلی کھلی آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائے، یعنی گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور سے بہرہ مند فرما دے۔ اور یقین جانو اللہ تمہارے حق میں بڑا نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی قرآن اتارا اور صداقت کے نشان دیے تاکہ ان کے ذریعے سے تم کو کفر اور جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم کے اجالوں سے بہرہ مند کر دے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اس کی شفقت ہے ہم پر۔ اگر سختی کرتا تو نہیں اندھیروں میں ہم کو چھوڑ دیتا، ورنہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہمارا کم اللہ تنفقوا، اور تم کو کیا ہو گیا، تم اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ آسمان و زمین کی وراثت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جن لوگوں نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور دشمنوں سے لڑائی لڑی اور اوروں کے برابر نہیں ہے، یہ لوگ درجے میں لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد مال خرچ کیا اور لڑائیاں لڑی، اور اللہ نے ہر ایک سے حسن سلوک کا وعدہ رکھا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہوتی رہتی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمان بہت مفلس اور مغلوب تھے، کفار کا خوب زور تھا۔ انہوں نے ایسے سخت حالات میں یعنی مسلمانوں نے اللہ کے نبی کا ساتھ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دفعہ بھی جنگ کا اعلان کیا تو مسلمانوں نے بے دریغ جنگ میں شامل ہونے کا اعلان کر دیا، گئے وہاں پر اپنی جان اپنے مالوں کو قربان کیا۔ فتح مکہ کے بعد اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اس لیے فرمایا اس وقت لڑنا اور خرچ کرنا فضیلت میں اگلے لوگوں کے لڑنے اور خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی ان کا افضل ہے زیادہ خرچ کرنا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرے پھر وہ اس کے لیے دگنا کر دے اور اسے بڑی عزت کا صلہ ملے۔ قرض کے معنی ہے خرچ کرنا اللہ کے راستے پر، یعنی جہاد کرنا، اللہ کے راستے پر مال کو دینا۔ اللہ نے کہا میں تمہارے مال کو دگنا کر کے تمہیں دوں گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن آپ مومن مرد اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑ رہا ہوگا،
اور ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، تم ان کے باغوں میں سدار ہوگے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ایمان والے مومنین مرد اور مومن عورتیں اپنے نور کی روشنی میں اپنے آگے، جو ان کا نور ہوگا ان کے آگے آگے چلے گا، تو نور کی روشنی میں وہ جنت تک پہنچ جائیں گے۔ یوم یقول المنافقون، یعنی جس وقت پلسرات پر چلیں گے سخت اندھیرا ہوگا، اپنی ایمان کی روشنی ساتھ ہوگی، آگے آگے ہوگی، تو انسان اپنے اعمال اپنے ایمان کی روشنی سے وہ پلسرات کا جو راستہ ہوگا اس کو کراس کر لے گا۔ عبداللہ بن مسعود نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ان کو بقدر اعمال کے نور ملے گا، جتنے ان کے اعمال ہوں گے ان کو اس قدر نور ملے گا۔ اس روشنی کے ساتھ یہ پلسرات پر چلیں گے۔ بعضوں کا نور مثل پہاڑ کے ہوگا، پہاڑوں کی طرح ہوگا، اور بعض کا نور کھجور کے برابر ہوگا، اور بعض کا نور اس سے بھی تھوڑا ہوگا، بعض کی روشنیاں انگوٹھے برابر ہوں گی، اور بعض کی روشنیاں بالکل کم ہو جائیں گی بلکہ بجھ جائیں گی، جس کی روشنی میں وہ چل پھر نہیں سکیں گے اور جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ ہمارے نوروں کو پہاڑوں کے مانند بنا دے، آمین۔ یوم یقول المنافقون، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گی ہمارا انتظار کر لو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں گے۔ اس دن کون کہیں گے؟ دنیا میں منافقت کرنے والے، کفر کرنے والے، نافرمانیاں کرنے والے ایمان والوں کو پکار کر کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی اپنے نور کی روشنی میں ساتھ لے چلو۔ ان سے کہا جائے گا ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ تم، فالتمسوا نورا، کوئی اور روشنی تلاش کر لو۔ پھر دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا، اور اس کے اندر کی طرف رحمت ہوگی اور باہر کی طرف عذاب ہوگا۔ اندر کی طرف رحمت سے کیا مراد؟ جب ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی تو ادھر جائیں گے نور والے، ان کے درمیان رحمت حائل ہوگی، اور جب پیچھے رہ جائیں گے جن کے درمیان نور نہیں ہوگا ان کے درمیان اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ینادونہم الم نکم معکم، یہ ان کو پکاریں گی کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، تم دنیا میں تھے تو ہمارے ساتھ لیکن ہم نیک عمل کیا کرتے تھے، تم دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہوئے نیک عمل نہ کرتے تھے اور ہمارے حق میں مصیبتوں کے منتظر رہے، یعنی تم تو انتظار کرتے رہتے تھے کب ان ایمان والے بندوں پر مصیبت نازل ہو اور ہم ہنسی مذاق کریں۔ دنیا میں تم ہمارا انتظار کیا کرتے تھے اور شک کیا کرتے تھے، اور تمہاری توقعات نے تم کو دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا وغرکم باللہ الغرور، اور وہ دغاباز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا رہا۔ کون؟ شیطان تم کو دنیا میں اللہ کے بارے میں دھوکے میں دیتا رہا۔ کیا کرتا رہا؟ تم جو بھی کام کرو گے اللہ سے کچھ بھی تم سے پکڑ دکڑ نہیں کرے گا، وہ اس نے تم کو دنیا کی تمام لذتیں شہوتیں تمہارے سامنے رونما کر کے ظاہر کر دی، تمہیں منافقت میں ڈال دیا تم نے، اور تم نے اس کی پیروی کر دی، تم اس کے شکوک و شبہات کے دلدل میں پھنس گئے، اور یہی تمہارا دھوکہ تھا جو تم دنیا میں کھاتے رہے۔ فالیوم، سو آج کے دن نہ تم سے معاوضہ کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے راہ کفر اختیار کر لکھی، سو تم سب کا ٹھکانہ آگ ہے، وہی تمہارا رفیق ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کون؟ جہنم تمہاری ساتھی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ الم یعن للذین آمنوا، کہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لا چکے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس کی کتاب کے لیے جو خدائے برحق کی طرف سے اتری ہے جھکے، اور ان لوگوں کی مانند نہ ہو جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جو مدت گزر دی گئی ان کے دل پتھر ہوتے گئے اور ان میں سے بہت سے نافرمان اور فاسق لوگ تھے۔ یعنی وقت آ گیا کہ مومنین کے دل قرآن اور اللہ کی یاد اور اس کے سچے دین کے سامنے جھک جائیں اور نرم ہو کر گرگرانے لگے۔ پھر فرمایا ایمان وہی ہے کہ دل نرم ہو، ایمان جس دل میں ہوتا ہے دل نرم ہو جاتا ہے، نصیحت اللہ کی یاد کا اثر قبول ہونا شروع ہو جاتا ہے اس دل میں، جس دل میں اللہ کا ایمان آ جائے، اللہ کا نور آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اکثر لوگ جب مدت کے بعد غفلت چھاتی گئی دل سخت ہوتے گئے اور بات نہ رہی، اکثروں نے سخت سرکشی کی اور نافرمانیاں شروع کر دی، یعنی مسلمانوں کے بعد جو کفار آئے ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ اعلموا، جان لو اللہ ہی ہے جو زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے، ہم نے تمہارے لیے اپنی آیتوں کو واضح کر دیا تاکہ تم سمجھو۔ یعنی عرب کے لوگ جاہل اور گمراہ لوگ تھے، جیسے مردہ زمین اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان اور علم کی روح سے زندہ کیا اور ان میں سب کمال پیدا کر دیے، غرض کسی مردہ سے مردہ انسان کو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر سے اس قالب میں روح حیات کو پھونک دے گا، یعنی اگر تمہارے دل بنجر اور
حیران ہو چکے ہیں، اللہ سے سچی توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دوبارہ سے حیات بخش دے گا، زندگی دے دے گا۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک خیرات کرنے والے مرد اور عورتوں کو اور ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ کرتے ہیں، دگنا صلہ دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت کا اجر ہوگا۔ الذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ پر اس کے ساتھ رسولوں پر ایمان لائے، یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے نزدیک ان کے اعمال کا صلہ ان کے ایک خاص نور، اور وہ لوگ جو منکر ہیں ان کے اعمال کا صلہ کیا ملے گا؟ ایک نور کی صورت میں ملے گا، اور وہ لوگ جو منکر ہیں اللہ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یعنی تم دنیا میں جتنے برے اعمال کرتے رہے، مجاہد رحمت اللہ سے روایت ہے کہ ہر مومن صدیق ہے، اور شہداء سے شاید میں خاص پیغمبر مراد ہیں جو اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، اور ظاہر معنی یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لائے وہ سب صدیقوں اور شہیدوں کے مرتبہ میں کل قیامت کے روز ہوں گے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے مومن شہید ہیں، یعنی مرتبہ میں شہیدوں کے برابر ہیں۔ آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا دوزخ اصل میں ان کافروں کے لیے بنی ہے جو دنیا میں ایمان لے کر نہ آیا کرتے تھے، اور جس دل میں ایمان ہوتا ہے وہ انسان صدیق ہوتا ہے، وہ انسانوں کو شہیدوں کا مرتبہ کل قیامت کے روز مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور ظاہری زینت اور آپس میں فخر کرنے اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ خواہش اور آرزو کا مقام ہے۔ دنیا ہے ہی اس لیے انسان کے پاس اگر دولت زیادہ آ گئی تو وہ صرف اتراتا پھرتا ہے، کیا کرتا ہے کہ میری مال و دولت، میری اولاد اس کی بنسبت زیادہ ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد، کسی کے پاس دولت کسی سے زیادہ آ جائے تو اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ اللہ نے کہا یہ دنیا کا زیب و زینت ہے، دنیا میں فخر کرنے کا سامان ہے۔ کمثل غیث اعجب الکفار، مثال اس بارش کی سی ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر وہ کھیتی زور پر آتی ہے۔ یعنی وہ پیداوار جب فصل اگتی ہے تو اس کے جو فصل اگانے والے ہوتے ہیں کاشتکاروں کو بہت اچھی لگتی ہے، وہ بڑی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر یکایک زرد ہو جاتی ہے جو پھر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اللہ نے کہا اچانک وہ تیار ہوتی ہے، اپنی ٹہنیوں پر کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میرا عذاب آتا ہے تو وہ زرد ہو کر بالکل ہی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو انسان دنیا میں اپنی اولاد اور دنیا کے مال و متاع پر فخر کر کے اترائے گا تو اس کے نیک اعمال ہم ایسے چورا چورا کر کے راکھ بنا کر کے اڑا دیں گے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی بھی، اور دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا ایک سامان ہے۔ ایسے ہی ہے دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت اور آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ یعنی جنت کی وسعت ایسی ہے کہ ایک درجہ اتنا ہے جیسے آسمان و زمین کی جتنا مسافت ہے، وسعت ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی موت سے پہلے وہ سوال کر لو جس سے کوتاہیاں معاف ہو جائیں اور جنت مل جائے۔ اس کام میں سستی اور دیر کرنا مناسب نہیں۔ بے شک ایمان اور عمل جنت کے حصول کے اسباب ہیں۔ ایمان اور عمل کافی دیر سے میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایمان ہونے کے بعد نیک عمل جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بے شک عمل اور ایمان جنت کے حصول کے لیے اسباب ہیں۔ اگر اسباب نہیں ہوں گے تو جنت میں تمہارے لیے جانا ناممکن ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے، حقیقت میں یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے جنت ملا کرتی ہے۔ اگر اس اللہ کا فضل نہ ہو تو سزا سے چھوٹنا مشکل ہے، جنت ملنے کا تو ذکر بھی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہم جنت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی آفت زمین پر نہیں آتی اور نہ جانوں پر، بلکہ قبل اس کے کہ ہم ان جانوں کو پیدا کریں ہمارے ہاں مرقوم ہے۔ کوئی بھی آفت، کوئی بھی مصیبت زمین پر اترتی ہے وہ وقتی طور نہیں اترتی، بلکہ وہ ایک مرقوم یعنی لکھی جا چکی ہے کتاب میں، اس کی تقدیر میں وہ لکھی ہوتی ہے۔ یاد رکھو یہ حکم اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَعْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے گم ہو جائے جاتی رہے اس پر غم نہ کھاؤ۔ اگر کوئی میٹھا پیارا رشتہ دنیا سے چلا جائے تو اس کے جانے پر اتنا دکھ اور غم نہ کرو۔ اللہ نے کہا إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا، ہم اس کو لکھ چکے ہوتے ہیں، اس کی تقدیر ہی ایسی ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا تاکہ تم اس چیز کے گم ہو جانے پر
فوت ہو جانے پر غم نہ کھاؤ اور نہ اس چیز پر اتراؤ جو اس نے تم کو دی ہے. اللہ کسی اترانے والے شہی خور کو پسند نہیں کرتا. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یعنی ان لوگوں کو جو خود بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بخیل ہونے کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو اعراض کرے تو اس کی کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ سب سے بے پرواہ ہے. اور ستودہ صفات ہیں، یعنی قابل تعریف اللہ ہے. لقد ارسلنا رسلنا، ہم نے اپنے کئی رسول روشن نشانات اور واضح احکام کے ساتھ بھیج چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی ہے اور میزان تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا پیدا کیا. اللہ ذوالجلال کہتے ہیں ہم نے میزان کو کیوں مقرر کیا؟ دنیا میں تم نا انصافیاں کرتے رہو، لوگوں پر ظلم روا کرتے رہو، بد انصافیاں کرتے رہو، کل قیامت کا دن ہوگا، کتاب اور میزان دونوں مقرر ہے. جب تمہارے نامہ اعمال کھلیں گے اس پر تمہاری ایک ایک پائی کا حساب تمہارے میزان میں یعنی نامہ اعمال میں تل جائے گا، ترازو کے پلڑے میں تمہارا اس کا حساب ہو جائے گا. اور کیا کہا؟ اور ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں سخت خطرہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کئی منافع بھی ہیں. ایسے ہی ہے، لوہا ہے، کچھ لوگ اس لوہے کی گولی بنا کے پسٹل میں ڈال کر اسے لوہے سے لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور وہی لوہا ہمارے کھڑکیاں بنانے کے کام آتا ہے. اللہ نے کہا اس کا استعمال صحیح کرو گے تو فائدہ ہے، غلط استعمال کرو گے تو نقصان ہے. اور یہی لوہا ہمارے جنگ ہتھیار میں کام آتا ہے، میدان جنگ میں کام آتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی. سو ان میں سے کچھ کو تو راہ راست پر قائم رہے اور اکثر لوگ بدکار ہو گئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر ہم نے کئی رسول بھیجے، یعنی پے در پہ، ایک جانے کے بعد دوسرا نبی آتا رہا، دوسرے کے جانے کے بعد تیسرا رسول آتا رہا. اور عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور اس کو انجیل دی، اور جن لوگوں نے اس کی اتباع کی ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی ڈال دی. ورہبانیہ، اور وہ رہبانیت جنہوں نے نکال لی تھی ہم نے اسے کہیں نہیں لکھا تھا. رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ رہبانیت کہتے ہیں دنیا کے تمام معاملات سے کٹ آف ہو کر، الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا. اللہ کے نبی کے پاس صحابہ کرام آئے، 3 آدمی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم رہب ہونا چاہتے ہیں، ہم رہبانیت اختیار کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرما دیا، کہا کہ اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. ہم نے رات کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور سکون حاصل کرو، تم اپنے بستروں پر جاؤ اور سکون حاصل کرو، اور دن کو تمہارے لیے روزی حاصل کرنے کا سامان اور ذریعہ بنا دیا. یہ نہیں تم دن کو روزے رکھتے رہو، راتوں کو ساری رات قیام کرتے رہو، دن میں تم کوئی دنیا کے معاملات نہیں کرو، ساری رات عبادت کرتے رہو، قیام کرتے رہو، اور تم لوگوں کے حقوق کو بھول جاؤ. اللہ نے کہا نہیں، حقوق اللہ بعد میں، پہلے حقوق العباد. حقوق العباد کو میں معاف نہیں کروں گا اور حقوق اللہ کو تو میں اللہ معاف کر دوں گا. 2 انسان کے حقوق، ایک حقوق اللہ اور دوسرا نمبر 2 حقوق العباد. اللہ نے کہا دنیا میں حقوق العباد کی معافی کروا کے آنا، یہ نہ ہو کل قیامت کے روز تمہیں اپنی نیکیاں پھر اس کو دینی پڑ جائیں. اس لیے دنیا کے معاملات میں اپنے معاملے کلیئر کر لیجئے، کیونکہ کل قیامت کے روز پھر ہمیں اپنی نیکیوں سے اپنے اعمال کا حساب چکانا ہوگا. اللہ نے کیا کہا کہ رہبانیت کے اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے. جہاں پر تم نے اللہ کے دین کو وقت دینا ہے وہاں دنیا کے معاملات بھی بہت ضروری ہیں. جو انہوں نے نکال لی تھی ہم نے اسے کہیں نہیں لکھا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے رضامندی کی تلاش میں اسے اختیار کیا، پھر اسے جس طرح نبھانا چاہا نبھا نہ سکے. 100 میں سے جو ایمان لائے تھے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، اور بہت سے ان میں سے نافرمان اور بدکار ہو گئے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رہبانیت اختیار کر لیں، الگ تھلگ ہو جائے، ساری رات قیام کرتے رہے، سارا دن روزے رکھتے رہے، ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کسی جان بس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. پھر جن کو انہوں نے نبھانا چاہا تو وہ نہ نبھا سکے، پھر وہ نافرمان اور فاسق قوم ہو گئے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ رسول پر، وہ اپنی رحمت سے تم کو دگنا عطا کر دے گا. یعنی تم عمل ایک کرو گے اللہ کی رحمت سے وہ دگنا تگنا ہو جائے گا، وہ 70 گنا تک بڑھ جائے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تمہارے لیے ایک نور ٹھہرا دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جان پائیں کہ مسلمان اللہ کے فضل سے کوئی چیز نہیں پا سکتے. اور یہ کہ بزرگی تو ساری
اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اس اللہ بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا لیسن اتنا تھا، کل انشاءاللہ اس سے آگے پڑھیں گے، پارہ نمبر 28 ہوگا۔ 11:30 کل کلاس شروع ہوگی، جلدی آ جایا کریں۔ آج کے ہم نکات کیا ہیں؟ اپنے اعمال درست کر کے مغفرت کا مستحق بننا ہے۔ رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، گن کے 9 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اپنے اعمال کو درست کر لیجیے، اللہ سے توبہ کر لیجیے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری اس کلاس کی بابرکت سے اللہ ہمارے تمام قسم کے ہمارے یہاں پر بیٹھنا اللہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ نمبر 2، اپنی زندگی کا نقشہ اللہ کی مرضی کے مطابق بنانا ہے۔ زندگی ہر کوئی گزار جاتا ہے، جاہل بھی، عالم بھی، انسان بھی، جانور بھی، ہر کوئی زندگی کو گزار جاتا ہے، لیکن زندگی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق گزاری جائے، تاکہ ایسی زندگی گزارے کل قیامت کے روز اس زندگی پر ہمیں فخر ہو اور ہم اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں۔ نمبر 3 کیا ہے؟ دین کے راستے پر گھر والوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ اگر خود پڑھتے جا رہے ہیں، گھر والوں کو بتاتا ہی نہیں ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ جو آپ خود پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی بتائیں، کیونکہ گھر سے دین کو شروع کرنا چاہیے، بار گھر والوں کو بتاتے رہیں۔ نمبر 4، بولنے کی قوت کو قرآن سمجھنے میں لگانا ہے۔ اب آپ سب یہاں پر بیٹھے ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھنے کو سیکھنے کو ملتا ہے، ڈیلی کچھ نہ کچھ آپ کو 1-2 پوائنٹ مل ہی جاتا ہوگا سیکھنے کے لیے، اس کو لازمی گھر جا کے اپنی اولاد کو بتائیں، اپنے رشتہ داروں کو بتائیں، جی آج میں نے یہ پڑھا تھا۔ اگر آپ اس دن نہ بتائیں، کسی ایسی موقع میں بتاتے جب اس کی ضرورت ہو، تاکہ آپ کا جو علم ہے بلیغوا انی ولو آیا والا حکم ہمارا پورا ہو جائے۔ بولنے کی قوت کو قرآن سمجھنے میں لگانا ہے۔ بولنا بھی تو ہے ہم نے، لیکن کہاں؟ قرآن کو سمجھتے ہوئے آپ اپنی سارے قسم کی قوتیں طاقتیں قرآن کو سمجھنے میں صرف کر دیں۔ نمبر 5، حقوق اللہ اور حقوق العباد صحیح معنوں میں ادا کرنے ہیں۔ پڑھا ہے نا ابھی ہم نے، ابھی پڑھا ہے، آخری پوائنٹ پڑھا ہے۔ نمبر 6، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ تاک راتیں آ رہی ہیں، آخری اشرا ہے، کوشش کریں کہ آپ سب نا ڈیلی اپنے ہاتھ سے صدقہ اور خیرات کریں، چھپ کر کریں، کسی کو پتہ نہ چلنے دیں، اللہ قبول فرمائے گا، کیونکہ ان راتوں کا اجر بہت زیادہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاک راتوں میں خود بھی جاگا کرتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی ساتھ جگایا کرتے تھے، اور ایسے اپنا تہبند اوپر کر کے کمر بند ہو جایا کرتے تھے، کمر بستہ ہو کر کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، ساری رات اللہ کے نبی قیام فرمایا کرتے تھے۔ اللہ ہم کو تاک راتوں میں اللہ کی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ آج کا پوائنٹ کیا ہے؟ آپ نے چھپ کر صدقہ کرنا ہے، 10 روپے ہو جائیں، 20 روپے ہو جائیں، حسب طاقت، 50 ہو جائے، 100 ہو جائے، جتنا ہو اس کو اپنے پاس الگ سے سیو کر لیں۔ جمعہ کو آپ آئیں، آ کر گلے میں ڈال دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس پہ عمل کرنا ہے، دیکھیے گا ہر قسم کی بلائیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ نمبر 7، اللہ کے قرب کے حصول کے لیے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ کے حصول کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہم نے نفل نماز ادا کرنی ہے، وہ نمازوں میں ایڈ کر لیں یا آپ رات کے قیام میں ایڈ کر لیں۔ نمبر 8، آخرت کو نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا ہے، یعنی وہ چیزیں جو آخرت کو نقصان دے، جو ہماری عاقبت کو خراب کر دیں، وہ کیا ہے؟ برے اعمال، ان سے ہم نے باز رہنا ہے انشاءاللہ۔ جی آج کا ہمارا لیسن یہ تھا۔ اللہ ہم سب کو دین حقہ کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھٹی کی دعا پڑھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔